خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من الصالحین، وقال تعالی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وقال تعالى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، صدق اللہ العظیم۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، اور اولاد کی چاہت رکھی ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ کسی نبی نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کسی نبی نے کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے ایسا نہ بنا کہ میرے بعد میرا کوئی وارث نہ ہو۔ یہاں تک کہ زکریہ علیہ السلام نے جب بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں بھی جواب دے گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، اس وقت بھی دعا مانگی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرے سر کے بال سن سفید ہو گئے، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، لیکن میں اس بات سے کبھی مایوس نہیں ہوا کہ تو میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو اس بڑھاپے کی دعا کو قبول کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا میں تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، اور پھر اس کا نام بھی اللہ نے ہی تجویز کر دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا۔ تو اولاد کی چاہت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے، ہر مرد کے، ہر عورت کے دل میں رکھی ہے۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اولاد ہو، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اولاد ہو۔ پھر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان دونوں کی تربیت کے انداز الگ الگ بتائے۔ بیٹیوں کے بارے میں یوں کہا کہ بیٹیوں کی تربیت ذرا زیادہ دھیان سے کرنا، کہ ان کے اندر حیا، پاک دامنی، اپنی عزت کی حفاظت، یہ جذبات زیادہ پیدا کیے جائیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ کوئی لڑکا بگڑ جائے تو دنیا اس کے ماں باپ کو تانا نہیں دیتی ہے، وہ بگڑ گیا، لیکن لڑکی بگڑ جائے تو ماں باپ، خاندان سب نپ جاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام ان کو عطا فرمائے اور
وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے جب اپنی بستی میں آئیں تو بستی والوں نے کیا کہا؟ لقد جئت شیئا فریا، کہ مریم یہ تو کیا اٹھا کر کے لے آئی؟ ہم تو تیرے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بات یہی نہیں ٹھہری، آگے دوسرا جملہ کہا، یا اخت ہارون ما کان امکی ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، کہ ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، پھر یہ تو نے کیا کیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ لڑکی اگر غلط قدم اٹھائے گی تو باپ ماں بھائی سب نشانے پر آ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی تربیت، اولاد کی تربیت میں، لڑکے اور لڑکی دونوں کی تربیت میں حیا، پاک دامنی، ایمان اور اپنی عزت کی حفاظت، یہ پہلو غالب ہونا چاہیے، اور خاص طور سے لڑکیوں کی تربیت میں، کہ ان کو یہ احساس رہے کہ ہماری عزت سے ہمارے خاندان کی عزت وابستہ ہے، ہمارے ماں باپ کی عزت وابستہ ہے، ہمارے گھر کی عزت وابستہ ہے۔ پھر اولاد کو، خاص طور سے بیٹوں کو، اپنے ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری اور خدمت کیسے کرنا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اور دین نے اور شریعت نے ہم کو سکھایا اور بتایا ہے۔ اسلام نے بیٹوں سے یوں کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں، پوری طرح تمہاری بات نہ سمجھ پائیں، تمہاری بات یاد نہ رکھ پائیں، اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کر پائیں، اس وقت تم ان سے اف بھی مت کہنا، اور ان کو جھڑکنا مت، اور ان سے پیار کی باتیں کرنا اور پیار سے باتیں کرنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان سے اف بھی مت کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے پیار کی باتیں کرنا اور پیار سے باتیں کرنا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں اور دنیا کے جو اپنے آپ کو ایڈوانس کہلواتے ہیں، ان کی تہذیب میں اور ان کے یہاں یہ سمجھایا گیا کہ جی ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہاؤس پہنچا دو۔ ایک پروفیسر انگلینڈ میں اپنے ایک عیسائی دوست سے ملنے کے لیے گئے اس کے آفس میں۔ یہ جا کر بیٹھے ہی تھے کہ اس کی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، تو جو اس کے ریسیپشن پر سیکریٹری تھی اس نے کہا کہ ہاسپٹل سے فون ہے، تو انہوں نے فون اٹھایا۔ اب یہ جو گئے تھے یہ تو مسلمان تھے، ہندوستانی آدمی تھے، تو ہمارے ہاں تو اگر کوئی سن لے کہ ہاسپٹل سے فون آیا ہے تو آدمی ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، خیریت تو ہے،
اسپتال سے فون آیا. انہوں نے ٹیلی فون پر بات کی اور بات کرنے کے بعد فون رکھ دیا اور اطمینان سے. تو انہوں نے پوچھا کہ خیریت, ہاسپٹل سے فون کیسے آیا تھا؟ کہ وہ میرے والد بیمار تھے, وہ ایڈمٹ تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اس کی اطلاع تھی. تو انہوں نے کہا اچھا, تو پھر میں کسی اور وقت آؤں گا. کہلے نہیں, آپ بیٹھیے, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں, وہ میں نے کہہ دیا ہے, میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا ہے کہ جو سوسائٹی تجہیز و تکفین کرتی ہے اس کو بلا کر کے ان کی تجہیز و تکفین کروا دو اور دفن کروا دو, جو خرچہ ہو اس کا پیمنٹ ہم سے لے لیں. یہ اس قوم کا حال ہے جو اپنے آپ کو بڑی ترقی یافتہ سمجھتی ہے. امریکہ کی عدالت میں ایک ماں نے کیس دائر کیا کہ میرا بیٹا اپنے کتے کے ساتھ روزانہ 2 گھنٹے گزارتا ہے, اس کو نہلاتا ہے, اس کو کھلاتا ہے, اس کو ٹہلاتا ہے, اس کے ساتھ کھیلتا ہے, 2 گھنٹے روزانہ اس کے ساتھ گزارتا ہے. میری عدالت سے درخواست یہ ہے کہ میرے بیٹے سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ 5 منٹ کا وقت مجھے دے دے. 5 منٹ کا وقت. ماں نے عدالت میں اس کی لڑکے کی طرف سے بھی وکیل کھڑا ہوا, ماں کی طرف سے بھی وکیل کھڑا ہوا, بحث ہوئی, اور بحث کے بعد جج نے جو فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ کتا چونکہ اس کی ذمہ داری ہے, کتا اس کی ذمہ داری ہے, اس لیے یہ جو کتے کو وقت دے رہا ہے وہ تو صحیح ہے, ماں اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے اگر یہ ماں کو وقت نہیں دے رہا ہے تو ہم اس کے اوپر وقت دینے کا کوئی پریشر نہیں بنا سکتے, اور اگر ماں کو تکلیف و پریشانی ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اولڈ ہاؤس میں پہنچائیں اور گورنمنٹ ان کی دیکھ بھال کرے. یہ عدالت کا فیصلہ. یہ اس قوم کا حال ہے جو اپنے کو بڑی ترقی یافتہ سمجھتی ہے. جب اس رخ پر سارا مغرب چلنے لگا کہ جہاں ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنوا دیے گئے, جہاں ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھنے کو ترس گئے, ان کی آواز سننے کو ترس گئے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جو اگلی نسل آئی اس کی زندگی جانوروں سے زیادہ بدتر ہو گئی. نہ ان میں اخلاق رہے, نہ ان میں مینرز رہے, نہ ان میں اچھے لوگوں کے بیچ میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ رہا, سب بھول گئے. نتیجتاً پھر انہی ملکوں میں ریسرچ شروع ہوئی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو پھر پچھلے 10 سالوں کے اندر انہی ملکوں میں پھر قانون بنائے گئے. چنانچہ چائنا میں 10 سال پہلے یہ قانون بنا کہ اگر کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرے گا تو اس پر فائن ہوگا اور اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے. اسلام ڈنڈے کے زور پر کوئی کام کروانا نہیں چاہتا. اسلام ترغیب دے کر کے ہر کام کو کروانا چاہتا ہے کہ آدمی اپنی شوق اور اپنی رغبت سے اس کام کو کرے. ڈنڈے کے زور پر جو کام ہوتے ہیں وہ اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک ڈنڈا رہتا ہے. ڈنڈا ہٹا, کام ختم. لیکن جب اپنی شوق اور اپنے رغبت سے ہوتے ہیں تو پھر وہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ اس کام کو انجام دیتا ہے. چنانچہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد کے ہمارے علماء اور ائمہ ان سب نے پریکٹیکلی عملی طور پر ہم کو سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو سب کچھ دکھایا گیا تھا، جنت بھی دکھائی گئی۔ جب جنت کے پاس سے گزرے تو جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنائی گئی، تو پوچھا جبریل یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے، وہ بھی جنت میں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ قرآن جنت میں نہیں، یہ قرآن دنیا میں پڑھا جا رہا ہے اور اس کی آواز جنت میں ہے۔ کہ یہ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ یہ نعمان ابن بشیر ہیں۔ کہ جبریل تو ان کا قرآن جنت میں کیوں سنا جاتا ہے؟ فرمایا کہ ان کا قرآن جنت میں اس لیے سنا جاتا ہے کہ یہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں، اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو فوراً نعمان ابن بشیر کو بلوایا، پوچھا نعمان تم اپنی ماں کی خدمت کیسے کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں اور اپنی ماں کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتا ہوں، اپنی ماں کے سر میں کنگھی اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، اور جب میری ماں کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں تو میں ان کپڑوں کو لے کر دوڑتا رہتا ہوں جب تک وہ کپڑے سوکھ نہ جائیں۔ اور یا رسول اللہ میری ماں جب ایک مرتبہ ایک بات کہہ دیتی ہے اور وہ میری سمجھ میں نہیں آتی تو میں ان سے دوبارہ سوال نہیں کرتا، میں ان سے دوبارہ سوال نہیں کرتا۔ ساتھ رہنے والی جو خادمہ ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ماں نے کیا کہا تھا، کہ دوبارہ پوچھنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کو تکلیف ہو۔ تو صحابہ نے، بزرگان دین نے ہم کو ماں باپ کے ساتھ رہنا سکھایا، ان کا ادب کرنا سکھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 120 ہجری میں، جس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر 35-40 سال کی عمر تھی، اس وقت امام اعظم بن چکے تھے اور مفتی اعظم بن چکے تھے، یعنی استاذ نے اپنی مسند ان کے حوالے کر دی تھی، لیکن ان کی ماں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو ایک اور عالم تھے جو امام اعظم سے عمر میں بڑے تھے، بڑی عمر کے تھے، تو امام اعظم سے ماں یہ کہتی کہ بیٹا مجھے مولانا کے پاس لے چلو، مجھے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ جبکہ سارا کوفہ امام اعظم سے مسئلہ پوچھتا تھا، لیکن امام اعظم ہمیشہ جب ماں کہتی اونٹ منگواتے، ماں کو اس پر بٹھاتے اور خود نکیل پکڑ کر چلتے۔ راستے میں شاگرد ملتے اور وہ یہ کہتے کہ حضرت نکیل میں پکڑ لوں، کہ نہیں اس پر میری ماں بیٹھی ہے اور اپنی ماں کی سواری کی نکیل میں ہی پکڑوں گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ جب یہ وہاں جاتی اور مسئلہ پوچھتی تو وہ مولانا اس مسئلے کا جواب امام صاحب سے پوچھتے اور امام صاحب چپکے سے ان کو بتاتے، پھر وہ اپنی زبان میں ان کی ماں کو مسئلے کا جواب دیتے۔ ساری زندگی کبھی یہ نہیں بتایا
کہ اماں جس سے مسئلہ تم پوچھنے جاتی ہو وہ مجھ سے پوچھ کے بتاتا ہے کہ نہیں ان کا اطمینان ان پر ہے تو میں انہی کے پاس لے کر جاؤں. تو صحابہ نے بزرگان دین نے ہم کو ماں کے ساتھ رہنا سکھایا. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور ان کے علاقے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے اور صحابیت کا مقام حاصل کر رہے تھے. دنیا میں آپ سوچو کہ صحابیت کا مقام نبی کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اور سارے دنیا کے متقی قطب اور ابدال سب مل کر کے صحابی کے قدم کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنا بڑا مقام. لیکن اویس قرنی رحمت اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی آپ کے پاس تشریف نہیں لائے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ کے رسول کو معلوم تھا, اتنا معلوم تھا کہ ایک شخص اس نام کا ہے اور فلاں جگہ رہتا ہے اور وہ میرے پاس صرف اپنی ماں کی وجہ سے نہیں آیا کہ ماں اکیلی, ماں کی خدمت کرتے رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے اور حضرت علی سے, ان دونوں سے یوں کہا کہ دیکھو اگر کبھی تمہاری اویس سے ملاقات ہو جائے تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر, جن کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. جن سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عمر تمہارا گھر جنت میں میرے بغل میں ہے, میرے دائیں ابو بکر کا گھر اور میرے بائیں عمر کا گھر. ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اویس مل جائیں تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. حضرت علی, من کنت مولا فعلی مولا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ان علی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اویس اگر مل جائیں تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اویس کو بلائیں گے اور اویس سے یوں کہیں گے کہ جتنے لوگوں کی طرف تم انگلی اٹھا دو گے تمہاری اس انگلی کے اشارے پر ان سب کی مغفرت کر دوں. یہ سارا مقام سب کیوں ہے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. تو اسلام, شریعت اور دین, اس نے ہم کو ماں باپ کی خدمت شوق اور رغبت کے ذریعے سے کرنے کا حکم دیا, ڈنڈے کے زور پر نہیں. تم اپنی ضرورت سمجھ کر کہ یہ میری ضرورت ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لے, فرمایا کہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا. اسی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ گھر سے جب نکلو تو اپنے ماں باپ سے مل کر اور بتا کر نکلو, اور جب گھر میں داخل ہو تو اپنے ماں باپ سے سب سے پہلے ملو اور اپنے آنے کی اطلاع دو, کیونکہ ان کو تمہارا انتظار رہتا ہے. لکھا ہے کہ
جس طرح ایک بچے کو پیار اور محبت، اس کو چومنا، اس کو گلے لگانا بچے کے اندر انرجی پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح بڑھاپے میں ماں باپ کو گلے لگانا اور ماں باپ کو پیار کرنا ان کے اندر انرجی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ ماں باپ سے جب ملاقات ہو تو ان کو گلے لگائے اور ان کے گلے لگے اور ان کو پیار کرے، ان کو بوسہ دے کہ یہ چیز ان کے اندر انرجی پیدا کرے گی۔ اور فرمایا کہ ماں باپ سے جب بات کرو تو چہرے کی طرف دیکھ کر بات کرو، آئی کانٹیکٹ، کہ چہرے کی طرف دیکھ کر بات کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بچپن کی باتیں کرو۔ امی میں چھوٹا تھا تو آپ ایسا کرتی تھیں، میں چھوٹا تھا تو ابو آپ ایسا کرتے تھے، کہ یہ باتیں ان کے اندر تمہارے لیے محبت کے جذبے کو بڑھائیں گی، کہ اس اولاد کو میری محبتیں یاد ہیں، کہ ماں بچپن کی اپنی باتیں ان ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر کے دہراؤ۔ ہماری کوئی بات اگر ان کو یاد نہ رہے تو اس پر ناراض مت ہو۔ کل ہی تو بتایا تھا آپ کو، پھر بھول گئے آپ۔ ابھی تو آپ کو بتا کے گیا ہوں میں، آپ کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کچھ؟ ایسا مت کہو۔ اگر تم کو ایک بات کو ان کے سامنے 10 مرتبہ بھی دہرانا پڑے تو اسی نرمی کے ساتھ دہراؤ جیسا پہلی مرتبہ تم نے ان کے سامنے اس بات کو کہا تھا، کہ یہ ان کی دلجوئی کا سبب ہے۔ فرمایا کہ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے جس کا جوان کو احساس ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے لکھا ہے کہ ماں باپ سے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ذرا کوشش کرتے تو کر لیتے۔ عام طور سے جب ماں باپ کو اٹھنے میں بیٹھنے میں تکلیف ہونے لگتی ہے تو اولاد کیا کہتی ہے؟ اماں ذرا کوشش تو کیا کرو، ابا ذرا کچھ تو چلنے کی کوشش کرو۔ یہ مت کہا کرو، کیونکہ تم جتنی کوشش کی ان سے امید رکھتے ہو وہ اس سے کہیں زیادہ کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ جب نہیں کر پاتے تب وہ تمہارے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا فرمایا کہ براہ راست عرش تک جاتی ہے، اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی، لوٹائی نہیں جاتی۔ اس لیے ماں باپ کی دعا لو، ان کی ضروریات کا ان کے کہنے سے پہلے خیال رکھو کہ ان کی کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر تم نے ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھا، تم تو شاید سستی کی وجہ سے بھول جاؤ، لیکن وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اب اس کے اوپر بوجھ بن گئے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اب اس کے اوپر بوجھ بن گئے، اس لیے یہ ہماری بات کی، ہمارے کام کی فکر نہیں کرتا۔ جب ان کو اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہو جائے
فرمایا کہ اتنے پیار سے اٹھاؤ کہ ان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ بعض مرتبہ جب زیادہ معذوری اور زیادہ مجبوری آ جاتی ہے تو پھر آدمی بے خیالی میں سخت انداز اختیار کر لیتا ہے جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھو۔ حدیث ہے کہ ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن ماں باپ کا فرما بردار ہے، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے اس کو اپنا بھی فرما بردار لکھ لیتے ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے اس کو اپنا بھی فرما بردار لکھ لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کا بہت فرما بردار ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو اپنا بھی نافرمان لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کو مردود قرار دیا ہے، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا دل دکھانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے دشمن کو بھی بد دعا نہیں دیتے تھے بلکہ اس کی خیرخواہی چاہتے تھے، لیکن جبریل بد دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو یوں سمجھو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ پرورش کے لیے دیا ہے، کیونکہ انسان جب بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس کو ویسے ہی توجہ، ویسے ہی شفقت، ویسے ہی محبت اور ویسے ہی دھیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر معذوری ہو جائے تو اور زیادہ کہ ہر پل اب اس کو توجہ کی ضرورت ہے۔ جیسے تم اپنی اولاد کو جب وہ ماں کی گود میں ہوتی ہے اس وقت ہر پل ماں باپ اس کا خیال کرتے ہیں، اس کے گیلے کا، اس کے سوکھے کا، اس کے اٹھنے کا، اس کے بیٹھنے کا، اس کے کھانے کا، اس کے سونے کا، اس کو تکلیف سے بچانے کا، جس طرح ہم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ فرمایا جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم کو ان کا اسی طرح خیال کرنا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس وقت پتہ نہیں کیا ضرورت ہو، میں ان کی ضرورت پوری کر دوں، ان کی ٹھنڈک اور گرمی کا خیال کر لوں، ان کی ضرورت کا خیال کر لوں۔ یہ ساری تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور بزرگان دین نے دی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، بڑے اللہ والے تھے اور ماں کے بڑے لاڈلے تھے
اور ماں کے بڑے خدمت گزار تھے. تو ماں سے باتیں کر رہے تھے اور بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہے تھے. تو ماں نے کہا کہ تو شکر کا خزانہ بنے گا, تو شکر کا خزانہ بنے گا. ماں کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو فرید الدین کے ساتھ گنج شکر, شکر کا خزانہ, یہ ان کے نام کا لقب بن گیا, فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا جن الفاظ میں نکلتی ہے ان الفاظ میں قبول ہو جاتی ہے, دعا ہو یا بد دعا. ایک نوجوان تھا, وہ کہیں جاب کرتا تھا ہاسپٹل میں. تو اس کو ہر 1-2 دن کے بعد دورہ پڑتا تھا, اور دورہ یہ پڑتا تھا کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ میرا کوئی گلا دبائے دے رہا, اور وہ چیختا تھا کہ میرا کوئی گلا دبا رہا ہے, میرا کوئی گلا دبا رہا ہے. اس کا ایک دوست تھا, بڑا ڈاکٹر تھا وہ, اس نے بہت اس کے سارے ٹیسٹ کروائے, سب کچھ ہوا, علاج, اور جس سے جو ہو سکتا تھا کہتا تھا, کرتا تھا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو اس ڈاکٹر کے باپ نے یہ کہا کہ تو کیوں اپنے آپ کو اس کے پیچھے ہلکان کیے دے رہا ہے, اس کا تو کچھ نہیں کر پائے گا. تو اس نے پوچھا کیوں ابا, ایسا کیوں؟ کہ یہ اپنا کیا بھگت رہا ہے, یہ اپنا کیا بھگت رہا ہے. کہ کیا ہوا کہ اس نے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی, ماں اس شادی پر راضی نہیں تھی, لیکن پھر مجبور ہو کر اولاد کی خاطر خاموش ہو گئی تھی. اب وہ بیوی اگر کچھ اونچ نیچ کرتی تو ماں اس کو سمجھاتی, ڈانٹتی, کچھ کہتی. تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ تم میری بیوی کو کچھ مت کہا کرو. 1 بار ہوا, 2 بار ہوا. ایک دن اس نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ اگر تم نے میری بیوی سے کچھ کہا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا. تم نے میری بیوی سے کچھ کہا تو میں تمہارا گلا دبا دوں. تو باپ نے کہا یہ وہ جملہ ہے جو اس نے اپنی ماں سے بولا تھا, جو آج اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ہے, اور یہ جب تک زندہ رہے گا اس کو یہ روگ لگا رہے گا اور اسی میں مرے گا. تو ماں باپ کے ساتھ بدزبانی اللہ کو ہرگز پسند نہیں. قرآن کے صریح حکم کے خلاف ہے. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا كَرِيمًا, قرآن کہہ رہا ہے پیار سے باتیں کرنا, پیار کی باتیں کرنا. غصہ اور گرمی کی تو ماں باپ کے سامنے کہیں سے کہیں تک بھی گنجائش ہی نہیں. یہاں تک کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ نرمی کا ہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. سختی کی, تیز آواز کی, چیخنے کی, چلانے کی اسی کوئی گنجائش نہیں. دنیا میں اکثر گناہوں کی سزا نہیں ملتی. دنیا میں اکثر گناہوں کی سزا نہیں ملتی. اللہ موقع دیتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے, معافی مانگ لے, ختم کر دوں گا. اور اگر توبہ نہیں بھی کی تو وہ اس کا حساب کتاب آخرت میں. لیکن ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کی سزا
اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اور ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا جب تک دنیا میں مل نہیں جاتی موت نہیں آتی. جب تک دنیا میں مل نہیں جاتی تب تک موت نہیں آتی. اور آخرت میں جو ملے گی وہ الگ. ماں باپ کے دل کو دکھانے کی سزا تو دنیا میں مل کر رہے گی. بشرطے کہ آدمی رو دھو لے, معافی مانگ لے, اللہ سے ان سے معاف کرا لے, ماں باپ سے معاف کرا لے, اللہ سے معاف کرا لے, تو بات الگ ہے. ورنہ دنیا میں وہ سزا مل کر رہے گی, ختم نہیں ہو سکتی. اپنی کمائی کو ماں باپ پر خرچ کرنا اپنی سعادت سمجھے. جس طرح ہم اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو ہدیے اور تحفے لا کر دیتے ہیں, اسی طرح اپنے ماں باپ کو ہدیہ اور تحفہ دینا یہ محبت کے بڑھنے کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو, ہدیہ دو محبت بڑھے گی. ہدیہ دو محبت بڑھے گی. تو سب سے زیادہ ہدیے کا مستحق ہمارے ماں باپ ہیں کہ ہمیں ان کی محبت حاصل ہو جائے. ماں باپ کی خدمت کے پیچھے دنیا کی کوئی طلب نہ ہو. ماں باپ کی خدمت کے پیچھے دنیا کی کوئی طلب نہ ہو کہ جی ماں باپ کی خدمت کریں گے تو مکان ہمارے نام ہو جائے گا, ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ابا کاروبار ہمیں دے جائیں گے, ماں باپ کی خدمت کریں گے تو زمین ہماری ہو جائے گی. وہ تو سب کا حق ہے, مکان ہو, جائیداد ہو, پیسہ ہو, کھیتی باڑی ہو, جو کچھ بھی ہو, وہ تو سب بھائی بہنوں کا حق ہے. خدمت میرے ذمہ ہے. اور جس طرح میں اپنی اولاد کی خدمت پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور اس کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتا, بالکل اسی طرح اپنے ماں باپ کی خدمت پر نہ کوئی بدلہ چاہو اور نہ کسی کے سامنے اس کا اظہار کرو کہ جی میں بڑی خدمت کرتا ہوں. یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے تم کو اپنی خدمت کے لیے پسند کر لیا, تو ان کا احسان ہے. وہ چاہتے کہیں اور چلے جاتے, کسی اور کے پاس چلے جاتے, ہم کیا کر لیتے. ان کا احسان ہے. اس کو اپنی سعادت سمجھنا اور اس کے پیچھے دنیا کی کوئی غرض نہ رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فرض نماز شروع کر چکا ہوں اور میری ماں موجود ہو اور وہ مجھے آواز دے تو میں نماز توڑ کر ماں کی بات کا جواب دوں گا کہ نماز تو بعد میں پوری کر لوں گا. جب زندگی میں دین آتا ہے تو بعض مرتبہ دین کا ہیضہ ہو جاتا ہے اور پھر آدمی نہیں جی قربانی یہی ہے, ٹھیک ہے وہ ماں باپ تھوڑی پریشانی اٹھا لیں گے, ٹھیک ہے فلاں یہ کر لے گا, ٹھیک ہے یہ قربانی ہے. دین کی روح کو ہی نہیں سمجھا. ایک صحابی آیا اللہ کے رسول کے پاس, کہنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد میں چلنا چاہتا ہوں. پوچھا ماں باپ سے اجازت لے کر آئے؟ فرمایا کہ ہاں اجازت لے کر آیا ہوں لیکن ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے.
جب میں آ رہا تھا تو ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا واپس جاؤ اور جا کر اپنے ماں باپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ. واپس جاؤ اور واپس جا کر اپنے ماں باپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ. بدر کا موقع آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے رسول کے پاس. یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا. فرمایا کہ ام کلثوم کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں. فرمایا واپس جاؤ. بیوی تھی ام کلثوم، بیوی تھی. یا رسول اللہ کوئی نہیں. فرمایا واپس جاؤ اور تمہارا جہاد کلثوم کی دیکھ بھال کرنا ہے. حضرت عثمان واپس آ گئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کے جو نام لکھوائے ان ناموں میں عثمان کا بھی نام لکھوایا کہ حضرت عثمان بھی بدری. کتابوں میں لکھا ہے کہ اصحاب بدر کے نام اتنے مبارک ہیں کہ اگر ان کے نام کو لے کر دعا مانگی جائے تو اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں. تو ان بدری صحابہ میں حضرت عثمان بھی ہیں، حالانکہ وہ گئے نہیں تھے، گھر پر بیوی کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ وہاں کوئی نہیں تھا. اس لیے اس کو اپنی سعادت سمجھنا کہ ہم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے. دنیا میں بہت ساری ریسرچیں ہو رہی ہیں کہ جی ماں باپ کی دیکھ بھال کیسے کی جائے. تو ابھی ایک میگزین نکلی ہے، اس میگزین میں کچھ پوائنٹ لکھے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے وقت گزارا جائے اور ان کو خوش رکھنے کے لیے کیا 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 جائے. تو ان کی چونکہ اپنی دنیا ہے تو وہ اپنی دنیا کے حساب سے بتاتے ہیں. کہیں گے جی ان کے لیے جو ہے وہ موبائل کا انتظام کیا جائے کہ وہ اس میں مصروف رہیں. ان کے میڈیکل اسٹور والے سے رابطہ رکھا جائے کہ ان کو کیا دوا دی جا رہی ہے. ان کے ڈاکٹر سے رابطہ رکھا جائے کہ ان کو دوا علاج کی کیا ضرورت ہے، اس کا خیال رکھا جائے. ان کے پاس کسی مستقل بیٹھنے والے کا انتظام کیا جائے جو ان سے بیٹھ کر باتیں کرے. اسی میں لکھا ہے کہ جاپان میں آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ ان کمپنیوں کی انکم ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، بوڑھے لوگوں کی ضرورتوں کو. اور بوڑھے لوگوں کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اس کمپنی کا کام یہ ہے کہ کوئی بوڑھا فون کرے گا کہ جی مجھے جو ہے وہ 2 گھنٹے باتیں کرنے کے لیے کوئی آدمی چاہیے. تو وہ 2 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس میل فیمیل جو آپ کہیں گے وہ بھیج دیں گے. وہ آئے گا اور وہ آپ سے 2 گھنٹے بیٹھ کر باتیں کرے گا جس ٹاپک پر آپ چاہیں گے. اور پھر بات کرنے کے بعد جیسی 2 گھنٹے پورے ہوئے اپنی فیس لے گا، چلا جائے گا. مجھے ٹہلنے کے لیے ایک آدمی چاہیے 1 گھنٹے کے لیے. تو آدمی آئے گا، آپ کو 1 گھنٹے ٹہلائے گا، گھنٹہ پورا ہوتے ہی آپ کو چھوڑے گا، آپ سے پیسے لے گا، چلا جائے گا. کہ یہ کمپنی جاپان میں اس وقت سب سے زیادہ ترقی کر رہی ہے. کیوں کہ بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا. آج اگر میرے پاس میرے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو کل میری اولاد کے پاس بھی میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہوگا. آج اگر میں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تو کل میری اولاد بھی مجھے اکیلا چھوڑ دے گی. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. بالکل سیدھا سیدھا معاملہ ہے اولاد اور ماں باپ کا.
آپ ذرا سوچو کہ ماں کا رشتہ کتنا زبردست ہے. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس, کہ لے جی یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں, یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی. فرمایا ماں موجود ہے؟ کہ لے نہیں یا رسول اللہ, ماں تو اللہ کو پیاری ہو گئی. کہ خالہ موجود ہے؟ کہ ہاں. کہ جا خالہ سے دعا کرا, جا خالہ سے دعا کرا. علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اس کی بہن کو بھی اس کی وجہ سے یہ مقام دے دیا کہ اس کی دعا میں قبولیت کی جان ڈال دی. خالہ کی دعا کرا, خالہ کی خدمت کر, اتنا بڑا درجہ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے قدم کہا کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے نچلی چیز قدم ہے. اگر کوئی اور اس سے نیچے چیز ہوتی تو جنت کو اللہ ماں کی اس سے نیچے پہنچا دیتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے امام بن چکے تھے اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کے پیچھے چلنے والے ہو گئے تھے. روزانہ کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آتے, اپنی ماں کے پیر دباتے, اور جب ماں سونے لگتی تو ان کے پیروں میں پیار کرتے. تو وہ یہ کہتی کہ ادریس, امام شافعی کا نام ادریس تھا, کہ ادریس یہ تو کیا کرتا ہے, تو اتنا بڑا عالم اور تو میرے پیر چومتا ہے. تو وہ کہتے کہ اماں میں تمہارے پیر تھوڑی چومتا ہوں, میں تو اپنی جنت کو بوسہ دیتا ہوں, میں تو اپنی جنت کو بوسہ دیتا ہوں. ماں کی پیشانی چومنا, ماں کے ہاتھ چومنا, باپ کی پیشانی چومنا, باپ کے ہاتھ چومنا, ماں کو گلے لگانا, باپ کو گلے لگانا, کہ یہ ساری چیزیں محبت میں اضافے کا سبب ہیں. ہم لوگوں کے یہاں ماں باپ سے مصافحہ کرنا, ماں باپ سے گلے ملنا, اس کا تو تصور ہی ختم ہو گیا. یاروں دوستوں سے آدمی بڑی زورداری کے ساتھ گلے لگتا ہے. کوئی دوست 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد ملے تو پوری طاقت سے چمٹا لیتا ہے. اور ماں کے پاس سال بھر بعد آ رہا ہے, ماں کو کبھی نہیں چمٹاتے, ماں کو کبھی پیار نہیں کرتے, باپ سے کبھی گلے نہیں لگتے. اس کو مایوس سمجھا جانے لگا, حالانکہ یہ محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. ہمارے رشتوں کو موبائل نے کمزور کر دیا ہے, ہمارے رشتوں کو موبائل نے کمزور کر دیا ہے. واٹس ایپ پر کوئی ہمارے پیغامات اور ہمارے میسیجز پڑھے تو لگتا ہے کس قدر اللہ کا ولی آدمی ہے اور کس قدر با اخلاق آدمی ہے, کہ دنیا میں ایسے با اخلاق آدمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ان میسیجز کو پڑھ کر کے لگتا ہے. لیکن جب عملی زندگی اور پریکٹیکل لائف میں جب ہم آتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا ہماری زندگی سے کوئی میچ ہی نہیں ہوتا, موازنہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہم پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, بھیجتے ہیں, یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ریسیو اینڈ فارورڈ, کہ پڑھ لو اور آگے بڑھا دو. یہ اس لیے ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں اور میں اپنے اندر ان چیزوں کو تلاش کروں جو چیزیں ہم کو اچھی لگ رہی ہیں,
ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ آگے لوگوں کی زندگی میں آئے، تو لوگوں کی زندگی سے پہلے میری زندگی میں آئے، لوگوں کی زندگی سے پہلے میری زندگی میں آئے کہ میں پہچانوں۔ اس لیے اپنے رشتے کو ماں باپ سے سب سے زیادہ مضبوط بنانا۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اتنا اپنی ماں کا ادب کرتے تھے کہ ماں کے سامنے اتنے آہستہ بولتے تھے کہ کہنا پڑتا تھا کہ سیرین کیا کہا، پھر سے کہو، اتنے آہستہ بولتے تھے۔ قرآن نے ہم کو ادب سکھایا، لا ترفعوا اصواتکم، اور اس میں سارے بڑوں کو داخل کر دیا، نبی ہو، استاذ ہو، ماں باپ ہو، شیخ ہو، سب کو شامل کر دیا کہ ان سب کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ تیز آواز یہ اچھی نہیں ہے، یہ تو گدھوں کی ہوتی ہے، اس کا انسانیت سے کوئی موازنہ نہیں۔ تو اپنے ماں باپ کو وقت دینا، ہم کتنے مشغول کیوں نہ ہو جائیں اور کتنے بڑے کیوں نہ بن جائیں، کتنے بڑے کیوں نہ بن جائیں اور کتنے مشغول کیوں نہ ہو جائیں، وہ ساری مشغولیت اور سب کچھ بعد میں ہے، پہلے ماں باپ کا حق ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب مدد اللہ العلی، اللہ تعالیٰ نے، اگر یوں کہا جائے کہ اس وقت پوری دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ان کو گویا ایک امام کی حیثیت دے رکھی ہے، علمی اعتبار سے اور بزرگی و تقوی کے اعتبار سے اللہ نے امام کی حیثیت دے رکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے سب گھر والے عمرے میں جا رہے تھے، تو والد صاحب کی طبیعت خراب تھی۔ والد صاحب نے مجھ سے پوچھا، تقی تم بھی جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جی میں نے کہا کہ نہیں ابا، میرا تو حج بھی آپ اور میرا تو عمرہ بھی آپ۔ تو ابا بہت خوش ہوئے اور دعا دی، فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تم کو اتنے حج عمرے کرائے گا کہ لوگ تم پر فخر کریں گے۔ پھر مفتی صاحب نے آگے لکھا کہ الحمدللہ باپ کی دعا کی برکت سے بعض مرتبہ سال میں 6 سفر ہو جاتے ہیں، سال میں 6 سفر ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی دعا، ایک تو ہے دعا کرانا اور ایک ہے دعا لینا، ایک ہے دعا کرانا اور ایک ہے دعا لینا۔ دعا کرانا تو یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ میرے کہنے پر میرے لیے دعا کر دیں، یہ ہے دعا کرانا۔ اور ایک ہے کہ میں آپ کی ایسی خدمت اور ایسی اطاعت اور ایسی فرما برداری کروں کہ بغیر کہے آپ کے دل سے میرے لیے دعا نکلے، بغیر کہے آپ کے دل سے میرے لیے دعا نکلے۔ فرمایا کہ ماں باپ کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے شیخ کی ایسی خدمت کرو کہ تم کو دعا کرانی نہ پڑے، تم کو دعا کرانی نہ پڑے، دعا خود بخود ان کے دل سے نکلے۔ یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے کہ ایسی خدمت کرو
کہ دعا کرانی نہ پڑے، دعا خود بخود نکلے۔ اللہ ہمیں بھی خدمت گزار بنا دے، آپ سب کو بھی خدمت گزار بنا دے۔ اچھا، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ دو کام کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ روزانہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، روزانہ ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جن لوگوں سے ماں باپ کے تعلقات تھے ان تعلقات کو اسی طرح نبھانے کی کوشش کریں۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اچھا، ایصال ثواب میں کیا کرنا ہے؟ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ ایصال ثواب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ، یہ جو سورت میں نے پڑھی ہے اس کا ثواب میری اماں کو پہنچا دیجئے۔ ہو گیا ایصال ثواب۔ کوئی ضرورت مند آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو، کھانا نکالا، کھانا اسے دیا، یا اللہ یہ جو کھانا اس غریب کو دیا ہے اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دیجئے۔ ہو گیا ایصال ثواب۔ سڑک پر جا رہے تھے، کانٹا پڑا ہوا تھا، کانٹے کو ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا، یا اللہ یہ جو میں نے کانٹا ہٹایا ہے اس کا ثواب میرے دادا کو پہنچا دیجئے۔ ہو گیا ایصال ثواب۔ تو اتنا آسان ہے ایصال ثواب، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چند کلمات کہے اور اللہ سے دعا کر لی کہ اللہ اس کا ثواب میری اماں کو، میرے ابا کو، میرے دادا کو، میری دادی کو، میرے نانا کو، میری نانا پہنچا دی۔ ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل واللہ احد کی سورت پڑھے اور دعا کر لے کہ اللہ یہ جو پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی گویا اس نے ایک قرآن پڑھا۔ اب ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اور اللہ سے دعا کر لی کہ اللہ یہ جو میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے۔ ہو گیا ایصال ثواب۔ تو ایک تو اہتمام ایصال ثواب کا، اور دوسرے ان کے لیے دعائے مغفرت، کہ اپنی دعاؤں میں اہتمام کے ساتھ اپنے ماں باپ، اپنے اعزاء جن کے لیے چاہتا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور تیسری چیز، اگر ان کے ذمے میں کچھ ادھار قرض ہے، چاہے وہ مال کا ہو چاہے وہ نماز اور روزے کا ہو، مال کا ہو تو وہ قرض ادھار ادا کرے، نماز روزے کا ہے تو اس کا فدیہ دے کہ جی نماز چھوڑ گئی، اماں بیمار تھی نماز چھوڑ گئی، اب ان نمازوں کا حساب لگا کر ایک نماز کا 1.25 سیر گیہوں یا آٹا جو گھر میں استعمال ہوتا ہو وہ ایک نماز کا فدیہ ہے، وہ ایک ایک کر کے دے دے، 2 کر کے دے دے، 3 کر کے دے دے، یا آدھا آدھا کر کے بھی دے دے، ادا ہو جائے تو وہ قرض ادا کر دے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو، اور گنجائش نہیں ہے تو مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ بس میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ ان کے ذمہ جو نماز روزہ تھا رہ گیا، اب میرے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں کہ میں ان کا فدیہ دے سکوں، اپنے ہی گھر کی دال روٹی نہیں چل پا رہی، تو اب ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جن لوگوں سے ان کے تعلقات تھے ان تعلقات کو اسی طرح نبھانے کی کوشش کرے جیسے میرے ماں باپ نے نبھایا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ کرتے رہو گے تو ماں باپ کا حق ادا کرنے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ تو جو جن کے موجود ہیں وہ تو خدمت کر کے دعا لے لیں، اطاعت و فرما برداری کر کے دعا لے لیں اور اس خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں، اور جن کے نہیں ہیں وہ ان کاموں کا اہتمام کر لیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے۔
کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے، آپ سب کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی